کروں نا تب بھی میں تو اس کو ایک سوٹ بھی نہیں دلا سکتی. میں اپنے سوٹ نہیں خریدتی, اس کے صرف بنوانے کا سوچتی ہوں, لیکن ہم تو اس جیسے ایک بھی سوٹ نہیں خرید سکتے. بالکل آپ نے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں وہ جو ہے نا میری بچی جو ہے وہ اس وقت احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے. اور جس طریقے سے یہ نت نئے ایڈز آتے ہیں جب ٹی وی پر میڈیا میں ہر مارننگ شو میں آ رہے ہیں, صحیح ہے, اور وہ لوگ اور اس کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ قیمتیں اتنی کم ہے کہ ایک عام فرد بہت آسانی سے خرید. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور بہت اہم مسئلے کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس پہ آپ کا ایک جو احساس کمتری کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی, جو شکار ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ اس چیز کا پہ اگر آپ دیکھیں مٹیریلزم پوری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے, اور یہ ایک مٹیریلسٹک اپروچ کی ایک مطلب اس کا ایک وہ ہے ڈپکشن ہے, یعنی کہ یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ایک طرح سے انہوں نے بہت اچھا وہ اگزامپل دیا ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ چیلنج ہے. ہر ماں کو بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ پیسہ جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہماری امیوں کے زمانے میں اور ہماری دادیوں نانیوں کے زمانے میں پیسے کی وقت نہیں ہوتی تھی, چیزوں کی وقت نہیں ہوتی تھی, انسان کی وقت ہوتی تھی. تو یہ ان والدہ کے لیے, اور یہ بات صحیح ہے کہ بالکل آپ ایک آئسولیٹڈ آئلینڈ میں بھی نہیں رہ سکتے کہ آپ جزیرے میں چلے گئے اور جو سوسائٹی کر رہی ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے. تو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ ایک بیلنس طریقے سے کریں. اگر بچی نے پاکٹ منی جمع کر لیا ہے تو مے بی وہ نیکسٹ ایئر اور واٹ ایور, اگر وہ اس طبقے کی ہیں تو نیکسٹ ایئر ایک ڈیزائنر کا سوٹ خرید سکتی ہیں, اور وہ کافی سال چل سکتا ہے. اور اگر طریقے سے سلا ہوا ہو تو آپ کو مجھے معلوم ہے کہ ایک جو ہم سوٹ خریدتے ہیں 3-4 سیزنز چل جاتا ہے اگر ہم اس کو ہاتھ سے دھوئیں, گھر میں استری کریں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی, اتنے سارے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں. اور والدہ کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا یہ چیز جو ہے یہ ہی آپ کی زندگی کا محور نہیں ہونا چاہیے. آپ کتنا ایجوکیشن کریں گی, کتنے حاصل کریں گی, کتنی اچھی اقدار کو اپنائیں گی, ویلیوز کو, ایتھکس کو, گڈ اینڈ بیڈ. اور پھر یہ کہ ایک بچوں کو شروع سے پیسہ بچانے کی بھی تربیت دینا چاہیے, سیونگ اسکیمز میں ڈالنا چاہیے, ایجوکیشن کے لیے, ٹیوشنز کے لیے, کوئی ہابیز کے لیے اپنا پیسہ آپ جمع کریں. تو یہ ماؤں کا فرض ہے کہ یہ ماؤں اپنے بچوں کو بتائیں. بنسبت ان کو کہ احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے کہنا بیٹا ضرور, پر یہ کہ وقت کے ساتھ آپ کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ڈاکٹر سمانہ آپ سے بھی میں رائے لینا چاہیں گی, آپ کو کیا لگتا ہے فیشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے؟ جی بالکل, اس چیز کو تو میں بالکل کہوں گی کہ فیشن مہنگا ہو گیا, اور یہ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارا جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں ان لوگوں کا ہے کہ وہ اتنے اٹریکٹیو ایڈز بناتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ پاگل ہو کے بھاگ پڑتا ہے خریدنے کے لیے. مگر یہاں پہ جیسے کہ ابھی یہ ایک صاحبہ کی کال آئی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بچی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے, تو کہیں دیکھیں آپ صرف اس چیز کو فوکس کریں کہ گرمیوں میں سیزن کے سٹارٹ میں جو سوٹ آپ کو تقریباً 3,500 سے 4,000 کا مل رہا ہوتا ہے, جب سیزن آف ہونے والا ہوتا ہے اور کلیئرنس سیل لگتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ وہ 75% بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں, 50% بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں. کیا اتنی دیر تک میں سیزن آف ہوتے تک کیا ان کپڑوں کے اندر کوئی کیڑے پڑ جاتے ہیں یا ان کے رنگ فینٹ ہو جاتے ہیں, یا کیا وجہ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے ڈاکٹر سمانہ, میں آپ سے پوچھوں گی ایسا کیا ہوتا ہے بہت اس کے اوپر ویری امپورٹنٹ. دیکھیے ابھی جو کالر تھی ہماری لائن پر, انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ اس ڈیزائنرز لون کے لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیے اگر میں ان کی جگہ ہوں تو مجھے کیا چاہیے یا ان کو کیا چاہیے کہ اگر وہ 4,000 کا سوٹ افورڈ نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ وہ جو اسٹائلنگ ہم لوگوں نے دی ہے اس کے کیٹلاگس کے تھرو ہماری ویب سائٹس پہ ہر جگہ اویلیبل ہے. وہ وہی 600 یا 700 کا جو لون کا سوٹ ہے اس کو لے کے وہ اسٹائلائز تو ویسے کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ایز سچ مطلب ان کو مفت میں ہر چیز مل رہی ہے. ایون دے کین گو ٹو مینی ویب سائٹ, آئی مین یو کین فائنڈ لاٹ آف اسٹائلنگ. آپ اس 600-700 والے لون کو سوٹ کو لے کے آپ اس کو اسٹائلائز کر لیں, اس کو اچھا یعنی اپنے آپ کو وہ اس لڑکی کو بجائے اس کو کہنے کے کہ ہم کیوں اس کو احساس کمتری کا شکار کریں, آپ اس کو بولیں گے جی یہ اسٹائلز ہیں, آپ اس کو اگر بہت سستے کپڑے کو بھی لے کے آپ ان اسٹائل کو کریں گے تو یو لک. اور آج کل تو کاپیز ایسی آ رہی ہیں, میں تو حیران رہ جاتی ہوں. فٹ پاتھ پہ وہی ڈیزائن سستے اس سے ملنے لگتا ہے. اگر آپ دیکھیے طارق روڈ پہ وہی ڈیزائن آئیڈینٹیکل کاپی کیا ہوا رکھا ہوتا ہے. بالکل اتوار بازار میں جائیں وہاں بازار میں گئی. تو یہ امپورٹنٹ یہ کہ آپ کوئی بھی اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں. جی ایک کالر ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات. جی ڈاکٹر صاحب آپ تو یقیناً رائے دیں گے, آپ بتائیے. جی بالکل. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیکسٹائل بیسڈ کنٹری ہے, اور جب ٹیکسٹائل بیسڈ کنٹری ہے تو ہمارے ہاں اس کے اندر بہت
جو بھی برانڈیڈ کلوتھ ہیں اور جو برانڈیڈ چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہر دور میں مہنگی رہتی ہیں. اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ عوام تک ہر چیز ایک اچھی اور ایک ڈیزائن کے ساتھ پہنچے تو یہاں پر ایک اچھا فیبرک لیا جائے. یہ کام کر سکتے ہیں جو فیشن ڈیزائننگ کے اندر جو چاہتے ہیں میسز کے اوپر جو ہے کام کیا جائے, تو وہ ایک ایسا کلوتھ لیں اور ایسا کپڑا بنوائیں وہاں سے جو کہ تھوڑا سستا بھی ہو اور عام آدمی کی رینج میں بھی ہو, لیکن اس کی ڈیزائننگ اتنی خوبصورت ہو کہ وہ برانڈیڈ کے ساتھ میچ کر سکے. تو جو یہ چیزیں ہوں گی, کیونکہ ایک نام آپ نے ضرور سنا ہوگا فیشن کی دنیا میں محمود بھٹی کا. محمود بھٹی نے جو انٹرنیشنل فیم حاصل کیا اس نے میسز کے لیے کام کیا. تو جو کام آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں, ضرورت صرف اس بات کی کہ تھوڑا سا لوگ یہ سوچیں کہ ہم ایک عام طبقے کے لیے بھی اس کی رینج کے اندر لا کر بھی کام کر سکتے ہیں. تو ایک اچھے ڈیزائننگ کلوتھ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ اتنی آپ نے اچھی سجیشن بھی دی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ کال کی طرف آؤں گی. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ اچھا, آج ہم بات کریں ڈیزائنر ویئر, جو ڈیزائنر لانس ہیں جس کے بل بورڈز بھی آپ دیکھتے ہیں, روز ایگزیبیشن ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں فیشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے؟ جی جی. ہیلو, میرے خیال سے لائن جو ہے وہ صحیح طرح سے کنیکٹ نہیں ہو بھائی. اچھا, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون بات کر رہی ہے؟ مسز کاشف بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی 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 مسز کاشف, آپ میں اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گی سر. یہ جو صاحبہ کا فون آیا تھا, کال آئی تھی, کہا تھا کہ کیسا سے کمپنی کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے پروموٹ کریں, اس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ ان میں ہرس اور حوث کیوں بڑھے. بہت خوب. اتنا کانفیڈینس, اتنی ایجوکیشن جب ہم خرچ کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ اپنا اسٹیمنا خرچ کر رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, تو ہمیں ان کو اتنا کانفیڈینس دینا چاہیے کہ وہ 3000 والی لون سے امپریس نہ ہوں, بلکہ ان کے جو بھی حالات ہیں, جو بھی ان کی کیپیبلٹی ہے, اس کو بروئے کار لائیں, بجائے سے کہ وہ ان سب چیزوں میں پڑھیں کہ یہ اتنے مہنگے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. سبھی اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے جب ہم لوگ بچے تھے تو جیسے واچز تھیں, گھڑیاں تھیں, ٹسوٹ ہے, اومیگا وغیرہ ہے, ہم لوگ کبھی امیجن بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میٹرک میں مل جائے گی. ہم سوچتے تھے BA ہوں گے یا ماسٹرز ہوں گے تو ہمیں ملے گی. اسی طرح یہ لونز ہیں, کئی مرتبہ یہ تو بچے پیسے جمع کر کے پاکٹ منی کر کے کریں, مطلب اٹ شوڈنٹ بی ایوری ڈے تھنگ, اور اس کی ویلیو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی فیشن کانشیس لڑکی ہے تو اس کو ایک خاص قسم کا کوالٹی کا کپڑا مل سے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے, اس کا کرنا ہے تو میں بھی وہ اپنی گریجویشن پہ اپنا ایک اچھا سا سوٹ بنا لے, پر اٹ شوڈنٹ بی اے کامن ڈے تھنگ. ایک ریوارڈ ہونا چاہیے, ایک ریوارڈ ہونا چاہیے. اور یہ اس میں دیکھیں, یہ لوگ تو ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں, ان کو تو اپنا سیل کرنا ہے, دے ول ڈو اٹ. میڈیا میں بھی چیزیں ایک سے ایک دکھائی جائیں گی, پر مطلب ماؤں کو خاص طور پہ, عورتوں کا جو پروگرام اس میں آج خاص طور پہ ہے کہ اس میں ماؤں کو, بچوں کو یہ تربیت دینا چاہیے کہ بیٹا دنیا میں طرح طرح کی چیزیں ہوں گی جس سے آپ کو ٹیمپٹیشن ہوگا. کئی چیزیں ویلیوبل ہے اور کس وقت آپ کو یہ لینا چاہیے, کب آپ کے لیے مناسب ہے. اب اسٹوڈنٹ ہے, وہ یونیورسٹی اور کالج میں ڈیزائنر کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی, اگر اصولاً نہیں جانا چاہیے, حالانکہ جا رہی ہیں آج کل. کالج ہمارے زمانے میں تو کالجز میں وی ور ناٹ سپوز ٹو, بینگلز نہیں پہن سکتے تھے, بڑے بندے نہیں پہن سکتے تھے. ایک ڈسپلن ہوتا ہے, یونیفارم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ماؤں کو, قدروں کو بڑھانا چاہیے. اور ان کو دوسری بات یہ کہ یہی ایک اینڈ نہیں ہے, لگتا یہی جو آپ بتا رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ زندگی کا الٹیمیٹ نوبیل پرائز لینے جا رہی ہیں, اس میں لڑے جا رہی ہیں بجائے محنت کرنے کے. دگم کشتی ہو رہی ہے, ایک لون لے نوبیل پرائز مل گیا. سو آئی تھنک دس ٹرینڈ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. اس میں میرا کچھ تھوڑا سا میں بھی انپٹ دینا چاہوں گا. بیسیکلی جو بہت سارے کالرز آ رہے ہیں اور سب کا کنسرن جو ہے وہ پرائسز سے ڈائریکٹ, لیکن میں آپ کو کچھ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ورلڈ وائڈ ہماری پرائسز ہیں کاٹن کی, لائک جب لاسٹ ایئر ہم نے کاٹن لون لانچ کی تھی فار ڈفرنٹ ڈیزائنرز, اس وقت جو تھی وہ کاٹن کی جو پرائس تھی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں وہ 65 سینٹس اے پاؤنڈ تھی. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ایک سال کے اندر وہ $1.95 پر پاؤنڈ ہو گئی ہے. تو اب یہ جو انکریز کیا ہے اس کا امپیکٹ آبویسلی ایک اینڈ یوزر کے ہی اوپر آنا ہے. اور یہ صرف اسی کے اندر نہیں ہے, اگر چینی مہنگی ہوتی ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے, تو وہ آپ کیا کرتے ہیں, آبویسلی خریدنا تو صحیح. آپ کی بات یہ کہ کاسٹ زیادہ بڑھی ہے, لیکن یہ کہ وہی والی بات جو ڈاکٹر سمیانہ نے کہا کہ بھائی جب سیزن اینڈ ہوتا ہے تو اس میں وہی چیز 70% آف مل جاتی ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں, یہ ورلڈ وائڈ ایک فلاسفی ہے. آپ چاہے اس میں جتنے بھی ملٹی نیشنل اسٹورز ہیں, کوئی سی بھی کلوزنگ, بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں, ان سب کا ایک یہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سائز رینج ختم ہو جاتی ہے
یہ سارے اب آپ نے اگر 24 ڈیزائنز لانچ کیے اور 24 ڈیزائنز کے اندر سے صرف آپ کے پاس 6 رہ گئے سیزن کے اینڈ میں، سیزن سے تھوڑا پہلے، تو آپ اس کو ظاہر ہے سیل لگا کے کر دیں. سیم از دا کیس وتھ شوز اور ایوری تھنگ. اور ہمارا جو عوام ہے اس کو ذرا اسمارٹ ہو جانا چاہیے، جیسے باہر کے لوگ ہیں، یعنی کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند آئی آپ ویٹ کریں، سیل میں لے لیں. ناٹ ایوری بڈی شوڈ بائی دیٹ. تو ہمارے بلکہ میجورٹی جیسی بتا رہی ہیں خواتین جن کو بہت شوق ہے اور وہ افورڈ کر سکتی ہیں یا انہوں نے پیسے جمع کیے ہیں، تو وہ سیل کے لیے ویٹ کریں. باہر کے ملکوں میں تو یہی ہے کہ وہ ہیریٹس کا سیل ہوتا ہے تو ہیریٹس میں لوگ لائن لگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جب سیل ہوتا ہے تو وہ چیز کوارٹر پیسے پہ مطلب ملتی ہے. دیکھیے اس میں ہمارا کلچر ان کے کلچر میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ کرسمس کے موقع پر یا نیو ایئر کے موقع پر ان کی ساری سیل ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے اگر عید ہوئے گی تو پرائسز ڈبل کر دیتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے لگتی ہے میں ڈاکٹر سمانہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ دیکھیں اتنے ڈیزائنرز جو ہیں وہ ان ہوئے اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں، بہت سارے جو میں کہتی ہوں سیلیبریٹیز ہیں وہ آئے ہیں. اب وہ اس فیلڈ میں آئے تو کچھ سوچ کر ہی آئے نا. اب دیکھیں جو ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوئی ہے، ڈیمانڈ کون کریٹ کرتا ہے؟ ہم لوگ ہی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، خواتین بیسکلی، کیونکہ انہی کے لیے پروڈکٹ بنائی گئی ہے. تو آپ بتائیں ڈاکٹر سمانہ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری کریٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم ہی اس چیز کی اگینسٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں کہ اتنی مہنگی لان ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگائی بہت ہے. تو اس میں ایک حد تک قصور تو ہمارا ہوا نا. بالکل اس چیز کو میں کہوں گی، ابھی یہ دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو بھی میں سن رہی تھی، کالرز کی بھی بات چیت میں نے سنی ہے، تو وہاں پر میں یہ چیز کہوں گی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیزائنر ڈریسز آ رہے ہیں یا کوئی بھی برانڈ آ رہا ہے تو ایکچولی وہ برانڈ کو کیچ کر رہے ہیں، جبکہ وہ کوالٹی آپ کو چیپر ریٹس میں بھی مل سکتی ہے. اس میں یہ چیز میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک برانڈ اگر آپ لے رہے ہیں، لیٹ سپوز کہ کوئی بھی جو آج کل نمبر 1 پہ برانڈ جا رہا ہے اور اس کا آپ 5-6 ہزار کا سوٹ لے لیں، تو میں اس کو عقل مندی نہیں کہوں گی. یہاں پہ ہماری جو معصوم خواتین ہیں ان کو جس طریقے سے خاص طور پہ یہ ٹریپ کرتے ہیں برانڈز کا نام دے کے، معذرت کے ساتھ میں بات کروں گی کہ اتنے زبردست، اور پھر اس کے بعد وہ جو پہلے وہ کچھ یہ پھر ڈیزائنرز کے ساتھ معذرت ہے کہ جو وہ پاگل قمیضیں آج کل شروع ہوئی ہوئی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ شامیانہ ہے، قمیض ہے، یعنی 2 سوٹوں میں جا کے ایک قمیض بننی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کہ 6,000 کی تو آپ کی قمیض آ گئی، یعنی 9,000 کا آپ سوٹ پہنیں گی. تو خدا کے لیے یہ چیز آپ کو ایک اویئرنیس میں گھر کا خرچ کے حوالے سے دے رہی ہوں کہ گرمیوں میں یہ پاگل شرٹس بالکل آؤٹ ہو رہی ہیں، ٹوٹلی درمیانے پینچے آ رہے ہیں، درمیانی شرٹس آ رہی ہیں اور فل فٹنگ کے ساتھ پلیٹس والی آ رہی ہیں. اس لیے خدا کے لیے جو آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی شرٹس ہیں پڑی ہوئی، وہ جس گھر میں 3 بچیاں ہیں، ایک شرٹ میں 3 بچیوں کے آرام سے تن ڈھاکے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے خاص طور سے میں فروخ صاحب سے پوچھوں گی کچھ لانچ جو ڈیزائنرز نے لانچ کی، جو سیلیبریٹیز نے خاص طور سے لانچ کیے، کہیں ان کے نام پہ تو لانچ مہنگی نہیں ہے، یہ کہیں راز تو نہیں ہے اس مہنگی لان کا. بریک کے بعد اس بارے میں بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.